السلام علیکم ناظرین، قومی اصلاحات کے ساتھ میں ہوں فیصل افضل۔ خلیج نیوز اسلام آباد میں خوش آمدید ناظرین۔ میرے گزشتہ پروگرام میں نے اپنے آبائی شہر سے گکھڑ کے جو سپوت ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ہی ایک نام لیا تھا، وہ نام تھا ڈاکٹر ہمایوں عباس ڈار صاحب کا۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے پاس پروگرام میں وہ موجود ہیں اور ان کا میں شارٹ سا تعارف دیتا چلوں۔ کیمبرج انسٹیٹیوٹ آف اسلامک فائنانس کے ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل UK میں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا میں گلوبل جو لیڈرشپ ایوارڈ ہے اس کے فاؤنڈر چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے بائی شہر میں ٹاپر بھی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ان کی خدمات اسلامک بینکنگ میں دنیا میں مانی گئی ہیں۔ میں ان کو اسلامک بینکنگ کا کنگ بولتا ہوں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید سر۔ Thank you very much. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ Of course, this is my pleasure to be invited in this program, and I'm very excited to share some of my ideas with you as and when you ask me the questions. Alright sir, my first question to you is regarding national reforms. قومی اصلاحات کا ٹاپک ہے، تو میں جب بھی آپ سے اوور دا فون ڈسکشنز ہوتی ہیں تو یہ میرے لیے ایک ٹیچنگ سیشن کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں وہ سیشن جو ہے اس کا ایک اوور ویو قوم کے سامنے بھی ہے، ہم پاکستان کو کیسے اپ لفٹ کر سکتے ہیں، موجودہ پاکستان کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ فیصل، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں خلیج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی روایت شروع کی ہے۔ اب جہاں بھی آپ پاکستان میں جائیں، لوگ بہتری کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اکنامکلی بہتری آئے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو، لوگ کہتے ہیں جی تعلیم کو فروغ ملے، لوگ کہتے ہیں گندگی میں کمی آئے، صفائی ستھرائی ہو۔ یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ان ٹاپکس کے انڈر آتی ہیں۔ صفائی کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں آپ نے ان ساری چیزوں کو، جسے کہتے ہیں دریا میں کوزے کو بند کر کے ریفارمز کی جب آپ بات کرتے ہیں، اصلاحات کی، تو اصل جڑ یہی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی معاشرے کو درست نہیں کر سکتے صرف ایک جزو کو پکڑ کے اس کو ٹھیک کرنے۔ اکنامکس میں کچھ تھیوریز ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی سیکٹر لیڈ ڈیولپمنٹ پاسبل ہے۔ جیسے کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ایکسپورٹس بڑھا دیں کسی ملک کی، تو اس میں اس ملک کی کل ملکی پیداوار، جسے GDP کہتے ہیں، وہ بھی اوپر جائے گی۔ لیکن جب آپ پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک جزو کو پکڑ کے کہیں کہ جی اس سے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ اب ریفارمز پاکستان جیسے ملک میں کیسے لائے جائیں؟ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل کی کمی نہیں ہے۔ کچھ قدرتی وسائل ہیں، اس سے پاکستان مالا مال ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے وسائل ہیں جو کہ پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں بھی پاکستان کافی حد تک کئی زیادہ ملکوں سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اب قدرتی وسائل کے ہوتے ہوئے اور دیگر وسائل کے ہوتے ہوئے اگر یہ ملک اتنی ترقی نہیں کر رہا جتنی اسے کرنی چاہیے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس پہ کئی لوگ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، پھر کچھ اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر تبدیلی لے کے آنی ہے، تبدیلی کا لفظ بڑا پاکستان میں عام استعمال کیا جاتا ہے۔ تبدیلی صرف کوئی چھوٹی یا جزوی تبدیلی سے نہیں آئے گی۔ اس ملک میں اوور آل تبدیلی کے لیے ضروری ہے چند چیزیں کی جائیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو کوئی سیاسی رنگ دیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری گورنمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ تبدیلی کے لیے لائی جانے والی اصلاحات
کا مطالعہ کرے تو اسے بہت زیادہ ایسی مثالیں مل جائیں گی جن کے اوپر عمل پیرا ہو کے اس ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس میں دا ایزیسٹ پیرامیٹرز فار اس آر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. اگر ہماری حکومت یا ہمارا معاشرہ ایز اے ہول ان 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اپنے گولز بنا لے, ٹھیک ہے, تو اس ملک میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک, اب جیسے اس میں ایک گول ہے کہ پاورٹی کو کم کر دیا جائے, ٹھیک ہے. ایک گول یہ ہے کہ جی ہنگر, بھوک کا خاتمہ کر دیا جائے, زیرو ہنگر. ٹھیک, اسی طرح اور ہیں, جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات ہے, عورت مرد یہ آپس میں ان کی برابری کی بات ہوتی ہے. اور صرف برابری کی بات نہیں ہوتی, یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کی برابری ہے کیا, اور اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. پھر انوائرمنٹل ایشوز ایس ڈی جیز میں آتے ہیں. کلین واٹر از آن ویری ہائی ایجنڈا. ہم ادھر گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. اب انفارچونیٹلی گجرانوالہ ڈسٹرکٹ a few years back was the global hotspot for hepatitis C. Exactly, sir. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کلین واٹر کی اویلیبلٹی کا نہ ہونا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. لوگ گندا پانی پیتے تھے. گندا پانی یہ کہ وہ زمین سے جو نکل رہا ہے, پانی کی سطح جو ہے نا بہت بلند ہو گئی ہے, تو اس میں جو بھی آمیزشیں کیمیکلز کی ہیں وہ ان کے ہونے کی وجہ سے وہ ڈرنکیبل واٹر نہیں رہا. تو اگر کلین واٹر کو بھی سامنے رکھ, پھر سیوریج کا بھی جو ہے نا ایس ٹی جیز کے اندر ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ اس دفعہ میں گکھڑ کا میں نے چکر کوئی 1 سال بعد لگایا ہے یا 1.5 سال بعد. تو مجھے ایک چیز لگی ہے کہ یہ پچھلی دفعہ سے قدرے صاف ہے, بہترین نظر آیا. ٹھیک ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ او جی ایتھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے گئے ہیں تو یہ ممکنات میں سے ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو پکی ہے کہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اگر ہم قومی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ایک ٹاؤن یا سٹی کے کانٹیکس میں لے کے جائیں, اب اس ملک کے اندر اگر ہم 10 یا 20 شہر چن لیں اور ہم کہیں جی کہ بائی دا ایئر 2030 جو کہ ڈیڈ لائن ہے ایس ڈی جیز کی, ہم نے ان 10 یا 20 شہروں کو ایس ڈی جیز کمپلائنٹ کر دینا ہے. رائٹ سر. ٹھیک ہے. آئی ای دیز سٹیز وڈ بی ایبل ٹو میٹ آل دا ٹارگیٹس آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. رائٹ. تو آپ نے 10 ایسے شہر بنا دیے جو کہ مثالی شہر ماڈل سٹیز ہو جائیں گے. تو ایس ٹی جیز ہمیں پورا جو ہے نا, ہمیں کوئی بہت بڑی کوئی ریسرچ نہیں کرنا پڑے گی جی اصلاحات کیسے لے کے آئیں. بھائی ہمارے پاس یہ پیرامیٹرز موجود ہیں. بالکل. ہم اپنے آپ کو ان پیرامیٹرز کی روشنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں یہ, اور ٹائم لائن بھی ہے, کوئی بھی چیز اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتی. ہمارے یہ جو پاکستان میں گورنمنٹ کہے گی جی کہ 5 سال کا عرصہ بھی کم ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ بات مان بھی لیں تو ابھی بھی 9 یا 10 سال ایس ڈی جیز کو اچیو کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہماری گورنمنٹ اور دیگر ادارے ایس ڈی جیز کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے تبدیلی کی کوشش کریں تو میرے خیال میں تبدیلی ممکن ہے. بریلینٹ صاحب, جیسا کہ سر آپ لنڈن میں اسپائر لنڈن میگزین کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں, اس کا پوری دنیا میں ایک نام اور مقام ہے. سب صحافت کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا ہی سرپرائزنگ میسج ہے جو پاکستان میں وائرل بھی ہوا. تو اصلاحات کی طرف چلتے ہیں. ایز این ایڈیٹر ان چیف, واٹس یور ریکمنڈیشن ٹو برنگ دا ریفارمز ٹو ریپلیس دا یلو جرنلزم انٹو دا گرین جرنلزم سر؟ اب یہ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑے گی کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں رسپانسبلٹی ان جرنلزم از ویری لمیٹڈ. ٹھیک.
اب میں یو کے میں رہتا ہوں جو کہ رسپانسبل جرنلزم کی ایک بہت ہی اچھی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں چونکہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ایک نیا فینومینن ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہو گیا ہے. اس وجہ سے وہ فیملیز یا وہ گروپس جو پہلے نیوز پیپرز نکالتے تھے ان میں سے بہت زیادہ انہوں نے الیکٹرانک اپنے چینلز بھی کھول لیے. جی جی. اب اس کا ہوا جب وہ لکھنے لکھانے میں تھے، جب بھی کوئی لکھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. جی. منہ سے بولنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، لکھنا جو ہے بہت مشکل ہے. بالکل. جی. تو جب تک یہ فیملیز اور یہ گروپس لکھنے میں رہے تو اس میں رسپانسبلٹی رہی. ٹھیک ہے. جب وہ یہ ہاتھ ان کا بند ہو گیا، لکھنا بند کر دیا اور منہ چلنا ہو گیا شروع، تو اس سے رسپانسبلٹی بہت حد تک وہ ختم ہو گئی. اب اس قسم کی رسپانسبلٹی کو واپس لانے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز کا ایفیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی ریگولیٹری باڈی اگر پیمرا کو کہا جائے تو فار اے ویرائٹی آف ریزنز اٹس ناٹ ویری افیکٹو، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اب میں نے سنا ہے کہ کچھ اور ریگولیٹری باڈی کی بات بھی ہو رہی ہے، شاید وہ زیادہ افیکٹو. اب ایک ریگولیشن کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ صحافی خود ٹھیک ہو جائیں. صحافی اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ خود نہیں ٹھیک ہوں گے. جی. وہ اتنے ہی ٹھیک ہوں گے جتنا کہ معاشرہ ہے. بالکل. وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. ریگولیشن جو ہے وہ آپ کو ٹریک کے اوپر رکھتی ہے. اگر پاکستان ہی کی اگزامپل دی جائے تو پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے اٹس ون آف دی موسٹ افیکٹو ریگولیٹری فریم ورکس ان دا ورلڈ، اسپیشلی مائکرو فائنینس میں. تو اسی ملک میں ایک ریگولیٹری باڈی اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سو افیکٹو. وائی کانٹ وی ہیو اندر ریگولیٹری باڈی which is if not as effective as the other one, but which is something closer to this one. Right. Again, some people may say that, oh, this is a one-off example. I can give you example of SCCP as well, Securities and Exchange Commission of Pakistan, an excellent regulatory body. Okay. اور again یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. تو اگر ہم کو ایس بی پی بینکنگ ریگولیٹر، ایس سی سی پی نان بینک فائنینشیل ریگولیٹر، اگر ہمیں یہ سکسیس سٹوریز ملتی ہیں، اور پھر میں اگین یہ کہوں گا جب بات کرتے ہیں تو وہ پی ٹی اے از اندر ایکسیلنٹ اسٹوری آف ریگولیشن، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اگر سیریس ہو کہ ایک ریگولیٹری باڈی کا وجود میں لایا جائے اور اس میں پولیٹیکل انٹرونشن کم ہو تو یہ زرد صحافت جسے آپ کہتے ہیں یہ بہت حد تک اس کا قلع کما کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ صحافی کو پینلائز نہیں کریں گے غلط بات انٹینشنلی کرنے پہ، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو اگر آپ کو ایک ایویڈنس مل جاتی ہے کہ ایک صحافی نے انٹینشنلی یہ غلط بات پھیلائی ہے تو اس کی ہارڈ پنشمنٹ ہونی چاہیے. بالکل. ہارڈ پنشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنے اس شعبے میں کریئر ختم ہو جانا چاہیے. سب سے مشکل تو یہی ہے نا. اس طرح آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو مار ہی دیا جائے. ٹھیک ہے. اگر ان کا آپ کریئر جو ہے اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، تو دس از اے ہیوج پنشمنٹ. تو اگر ایسے میجرز لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زرد صحافت سے جو ہم سب صحافت کہتے ہیں اس کی طرف ہم ایک سفر کر سکتے ہیں. جی سر، آپ نے بڑا ہی زبردست طریقے سے ہمیں تجاویز دی ہیں. تو میرا لاسٹ آپ سے جو کویسچن ہے، سیشن ہے، وہ ہوگا
آپ نے ایک ویژن دیا تھا گکھڑ کو 2050 کا، اس کو پاکستان کا ایک ماڈل سٹی بنانے کے حوالے سے آپ نے بڑی ہی پرٹیننٹ تجاویز دی تھی. اس کے بعد آپ جہاں ابھی ہم موجود ہیں، یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے جو کہ آرمی چیف صاحب نے دیا، افضل بٹ صاحب نے ہمارے اس آبائی شہر کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پریس کلب دیا، اور بھی بڑی بڑی خدمات ہیں ہمارے اس شہر کے سپوتوں کی اپنی مٹی کے لیے، اپنے گکھڑ گجرانوالا کے لیے. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کو کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور شارٹلی وہ ہے کیا؟ دیکھیں، جب میں نے کافی زیادہ پلانز پہ کام کیا ہوا ہے گلوبلی. اب جیسے آپ دیکھیں کہ KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ نے بھی اپنا ایک 2030 کا ویژن دیا ہوا ہے. اسی طرح آپ اگر چلیں کینیا کی 2040 اور دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے 10 سال 20 سال 30 سال کے اور کچھ کیسوں میں اس سے بھی لمبے 50 سال کے پلانز ہیں ان کے، کہ ہم نے اپنی قوموں کو تبدیل کرنا ہے. قومیں ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتی، قومیں ایک سال میں تبدیل نہیں ہوتی، قومیں 5 سال میں تبدیل نہیں ہوتی. قومیں تبدیل ہوتی ہیں ایک جنریشن تبدیل ہو تو. اب جنریشن جو ہے نا، یہ 20 سے 25 سال لگتے ہیں ایک جنریشن کو تیار ہونے میں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ جنریشنل گیپ اس طرح کور کیا جائے کہ جو اگلی جنریشن، اگلی نسل ہو وہ ہم سے مختلف ہو، تو پھر تبدیلی ہوگی. تو میں نے جب پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 25-30 سال کا عرصہ لگے گا پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جسے کہتے ہیں کہ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ان دا پازیٹیو سینس، ڈفرینٹ نگیٹو بھی ہوتے، پازیٹیو سینس میں نیا ملک بننے کے لیے. ایک ہم نیا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل نعرہ ہے نا، اور یہ 5 سال میں یا 10 سال میں یہ ملک نیا نہیں بنے گا. اس کے لیے ہمیں اس سے زیادہ ٹائم چاہیے. اور اب وہ جو میری ویژن یہ تھی کہ 30 سال کا یا 25 سال کا جو عرصہ ہے، وہ اس میں جو فریم ورک بنا جائے وہ کسی گورنمنٹ کا ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ تو ہو، کیونکہ گورنمنٹس تو چینج ہو سکتی ہیں. اس کی اونرشپ گورنمنٹ کی نہ ہو بلکہ اسٹیٹ کی ہو، اور اسٹیٹ اس کو لے کے آگے چلے. اور وہ صرف یہ نہیں ہو کہ جی صرف اسی ملک کا ہے. جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں SDGs کی بات کی. اب SDGs جو ہے نا آسمان سے ابھی نہیں اترے. SDGs سے پہلے آیا تھا MDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. بالکل سر، تو ہاں جی، تو یہ پھر جب وہ ڈیڈ لائن وہ ختم ہوئی تو وہ سارے MDGs فلفل نہیں ہوئے تھے. تو پھر UNDP نے اینڈ یونائٹڈ نیشنز اینڈ ادر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز انہوں نے کہا جی کہ ہم اور کوئی 15 سال لگاتے ہیں، اور ان کو SDGs کا نام دیا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایکسٹینشن تو نہیں ہے. ایکسٹینشن اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ سمجھیں کہ فیل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جب اگلا فیز جو ہے وہ یہ ہے. MDGs بائی اینڈ لارج وہ فلفل ہوئے، تو اس کی یہ سکسیس تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ نیکسٹ فیز میں ہم اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، اور یہ 2030 کا دے دیا. اب 2030 کے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے ایک نیا سیٹ آف گولز آئے. تو جب ہم یہ اپنے اگر پاکستان کا 2050 کا یا شہروں کے لیے بھی 2050 کا اگر ہم کوئی پلان دیتے ہیں تو اس میں SDGs کو بھی سامنے رکھا جائے، اور ممکنہ اور آنے والے ایسے جو گولز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے، تاکہ جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی کنسسٹنسی رہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر ایک پوری دنیا میں لوگ ادھر جا رہے ہیں اور آپ ادھر جانے کی کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں. وی ہیو ٹو ٹرسٹ دی ڈیموکریٹک پروسیس. ڈیموکریٹک پروسیس یہ ہے کہ جی جو لوگ زیادہ لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ زیادہ تر لوگ جس چیز کو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس پرنسپل کو مانا جائے تو پوری دنیا میں جتنے ممالک اگر وہ اس سمت میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ادھر ہی جانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ادھر جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو
تو وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس. یہ 2050 جو بھی ویژن ہو اس کا ایک حصہ ہو. اور اس میں جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ ہے لٹریسی کیمپین. ایک تو وہ خواندگی کی بات ہے, میں وہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. لٹریسی مینس کہ جو آپ نے اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں لوگوں میں اس کی آگہی پیدا کی جائے, بالکل, اور پھر اس کا انفراسٹرکچر ساتھ ہو. آگہی جیسے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے لٹر نہیں پھیلانا. بالکل. اب اگر میں یہ بوٹل پانی کی پی کے, یہ میرا ڈائلیما ہے بائی دا وے, کہ میں وہ پی کے اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں, خالی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں میں اس کو بن کر سکوں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی گاڑی کو بن بنایا ہوا, ٹھیک ہے. تو اگر جو میں کہتا ہوں, ایک تو آگاہی, میں آگاہ تو ہوں, ٹھیک ہے, لیکن انفراسٹرکچر کنڈیوسیو نہیں ہے. اگر مجھے ہر جگہ یہ بنز ملیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی. تو آگہی اینڈ دین کیپیسٹی بلڈنگ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم گکھڑ ہی کی مثال لے لیں, اس میں اگر ہم ریفیوز کلیکشن کا سسٹم جو ہے, ریفیوز کلیکشن اینڈ ریسائکلنگ, اس کو ہم ایسا کریں کہ دس شوڈ بی اے ون ون سچویشن فار ایوری ون. I can give you example of my home in Islamabad. In that sector, refuse collection is very efficient. اب somehow میں نے ایک دن اپنے گھر کے باہر وہ اپنا بیگ جو ریفیوز بیگ ہے وہ رکھ دیا سنڈے کو, and after 1 hour I had to go somewhere. وہ باہر جا کے میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھا ادھر, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ادھر وہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ کن کن دنوں میں کلیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ سنڈے کو نہیں آئے گا. تو اس نے کہا جی وہ ہر روز آ جاتے ہیں. تو آئی واز شاکڈ کہ یہ ہر روز کیسے آتے ہیں. تو جب میں نے فردر اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو یہ جو باٹلز ہیں یہ بکتی ہیں. بالکل, وہ اپنے مفاد کے لیے اس کو, ہاں جی. تو وہ جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے, وہ پھر رہے ہوتے ہیں, وہ فون کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ جو بن باکس ہے, اب بن بیگ ہے, اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریسائکلیبل ہیں, بالکل, اور ان کی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ایک انسینٹیوائز کر دیا نا. اگر اسی سسٹم کو اگر آپ مزید انسینٹیوائز کر کے, ٹھیک ہے, امپروو کریں تو ریفیوز کلیکشن تو ایک ایشو نہیں بنے گا, اس میں ریفیوز کلیکشن کی ایفیشنسی وڈ امپروو. ٹھیک ہے. اب ریفیوز کلیکشن میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ ہو جاتا ہے لیکن اسمیل وہی رہتی ہے. یہاں پھر انسینٹیوز کم چلتے ہیں. یہاں ہے کہ آپ کا جو لوکل باڈیز ہیں ان کی افیکٹونیس اور سم کمیونٹی بیسڈ گروپس. اب میرے اسلام آباد میں گھر کے پاس ہے ایک پارک, اس کا نام ہے کچنار پارک. تو ایک دن میں رات کو سویا نہیں, تو فجر سے پہلے میں واک کے لیے چلا گیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی واز سو امپریسڈ دیٹ دس از ہیپننگ ان پاکستان. تو وہ پہلے تو میں اکیلا ہی کر رہا تھا, پھر وہ فجر, وہاں ایک مسجد ہے تو اس میں لوگ فجر کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ آئے, اینڈ دین the traffic in Kachnar Park started after Fajr prayer. تو ایک بندہ میں نے دیکھا, وہ جو نہیں ہوتا وہ کلپ سا ہوتا ہے جس سے آپ چیزیں پکڑتے ہیں, ہاں, وہ یو کے میں تو ہمیں بڑی نظر آتی ہیں. ہاں جی. تو ایک بندہ اس نے آ کے گلوز پہنے ہوئے تھے, اور وہ شکل سے جو ہے نا کوئی وہ لیٹر اٹھانے والا نہیں لگ رہا تھا, وہ کوئی لوکل رہائشی تھا. ہاں جی. اور عمر تھی اس کی کوئی میرے خیال میں مجھ سے بھی بڑا ہوگا. تو اس نے آ کے گلوز پہنے, اس کے پاس بڑا سا ایک بیگ تھا, تو اس سے کلیکٹ باٹلز اور جو بھی لیٹر تھی اس میں ڈال رہا تھا. I was so happy that this is happening in Pakistan. And when I investigated, they said there is a society called Friends of Kachnar Park Society. Great. So they make sure that this park is well maintained. ٹھیک ہے. پھر وہ چونا بھی
وہ چونا لگانا تو وہ ایسے ہی کہی جاتی ہے نا, وہ درختوں کو چونے بھی لگاتے ہیں. جی اینڈ دین ایکچولی آئی واز سو ہیپی دیٹ دے ور دا ٹریز ور نمبرڈ ایز ویل. اب یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, یا کوئی گورنمنٹ باڈی نہیں کر رہی, یہ ایک والنٹری گروپ کر رہا ہے. تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ انسینٹیوائزیشن ایک حد تک چلتی ہے, اس کے بعد آپ کو لوکل کمیونٹی گروپس بنانے پڑتے ہیں. نہیں, اس میں یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں. ہم اسٹڈی کریں کہ یوتھ کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے. پھر ہم دیکھیں جی کہ بڑے جو ہیں ان ویسٹرن سوسائٹیز, جن لوگوں کے پاس ٹائم ہو سکتا ہے اور انرجی ہو سکتی ہے, ان کو انوالو کیا جاتا ہے. یوتھ دے آر فل آف انرجی. اولڈ جنریشن دے ہیو اے لاٹ آف ٹائم, تو آپ انہیں ان کاموں میں اگر لگا دیں, دے فیل وہ انہیں اپنی یوٹیلیٹی نظر آتی ہے. بالکل. تو اگر ایسے ہم کام کریں تو آئی تھنک یہ جو بھی 2050 ویژن ہو, اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں آسانی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. گریٹ سر. جی, آج کا پروگرام بڑا ہی کامیاب رہا. میں اس حوالے سے کہوں گا کہ اگر پاکستان کو ہم نے بدلنا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں گورنمنٹ رول پلے کرے. ہماری قوم پاکستانی اگر خود فرنٹ لائن پہ آئیں اور ایک روڈ میپ طے کریں, جس کا تذکرہ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, میرے لیے تو ایک ٹیچنگ سیشن کی حیثیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے طالب علموں کو, وہ لوگ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور رائٹ ڈاؤن کریں, اس لیکچر کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں, تو پاکستان بدل سکتا ہے. اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.